ایک بار کسی اعرابی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ چیز، کچھ شے، کچھ مانگا، کچھ مطالبہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ شے عطا فرما دی اور اس سے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا۔ اعرابی نے کہا نہیں، اور نہ ہی آپ نے کوئی اچھا کام کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں اس بات سے مسلمان غضبناک ہوئے، یعنی ایک گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا شخص وہ ایسی بات کر رہا ہے جو ادب کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام اس پر ناراض ہوئے اور غضبناک ہوئے اور اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اس اعرابی کو پھر دوبارہ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر اسے کچھ اور عطا فرمایا، اور عطا کرنے کے بعد فرمایا میں نے تم پر احسان کیا۔ اب اعرابی نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ اور خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تم نے جو پہلے کہا اس کی وجہ سے میرے صحابہ کے دلوں میں تمہارے خلاف کچھ نفرت پیدا ہو گئی ہے، اگر تم چاہو تو ان کے سامنے بھی وہ کہہ دو جو تم نے ابھی میرے سامنے کہا ہے، تاکہ ان کے دلوں سے وہ بات دور ہو جائے۔ اس نے عرض کی جی اچھا، میں ایسا کر دیتا ہوں۔ اگلے دن صبح یا شام کو وہ اعرابی پھر حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اعرابی نے جو کہنا تھا کہا، پھر ہم نے اسے مزید عطا فرمایا تو یہ راضی ہو گیا۔ اے اعرابی کیا معاملہ ایسا ہی ہے؟ تو اس اعرابی نے، اس دیہات کے رہنے والے نے عرض کی جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں اور خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور اس اعرابی کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس اونٹنی تھی، وہ بدک گئی تو لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اس کے بھاگنے میں اور اضافہ ہو گیا تو اونٹنی کے مالک نے لوگوں کو آواز دے کر کہا میرے اور میری اونٹنی کے درمیان سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں اس پر زیادہ مہربان اور اسے زیادہ جاننے والا ہوں۔ چنانچہ اونٹنی کا مالک اس کے سامنے سے اس کی طرف بڑھا اور زمین سے کچھ گھاس پھوس اٹھائی اور آہستہ آہستہ اپنے پاس بلایا، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس آ گئی تو اس نے اس سے نیچے بٹھایا اور اس پر کاٹھی رکھ کر سوار ہو گیا۔ لہٰذا جب اس اعرابی نے کچھ کہا تھا اگر میں اس وقت تمہیں نہ روکتا اور تم اسے قتل کر دیتے یا مارتے تو وہ جہنم میں جاتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرمی کی بدولت ایک اعرابی کی حالت کیسے بدل گئی، کس طرح انقلاب آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس پر سختی کرنے سے منع کر دیا۔ اور اصلاح کا انداز دیکھیں، حکمت آپ دیکھیں کہ پہلے اسے لوگوں کے سامنے دیا اور اس نے وہ کلمات کہے جو لوگوں کو ناگوار گزرے، اور پھر اسے بلا کر دوبارہ اور عطا کیا، یہ حکمت تھی۔ اور پھر اس شخص نے پھر دعائیہ کلمات کہے، تو یوں اس اعرابی کی اصلاح نبی پاک علیہ السلام نے کی اور نرمی کے ساتھ۔